خاتمہ اینڈ تمہارا ایمان پہ ہونا چاہیے. اگر اینڈ خدا نہ خواستہ ایمان پہ نہ ہونا تو پوری آپ کی زندگی ختم ہو گئی, پوری لائف ختم ہو گئی. اس لیے کہ گناہ کی کثرت تمہارے ایمان کو رخصت کر دے گی. اب کوئی ایکسپیکٹ نہیں کرتا, کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ میں گناہگار ہوں. ہر آدمی یہ سمجھ رہا کہ میں نیک ہوں. کبھی مت سمجھو کہ تم نیک ہو. میں پلیز بہت اوپن بات کر رہا ہوں. کبھی ہم کو یہ نہیں سمجھنا ہے کہ میں بڑا پائس ہوں. کبھی مجھے یہ نہیں سمجھنا ہے کہ میں بڑا نیک ہوں. ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے یہ بولنا ہے کہ اللہ تیری مخلوق میں سب سے بڑا گناہگار ہوں. آپ بولیں گے کیوں بولوں؟ امام علی کیوں بول رہے؟ علی کے تعلق سے گناہ کا سوچنا گناہ ہے. وہ علی اللہ کی بارگاہ میں جا کے بول رہا کہ پروردگار اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس دعا, دعائے کمیل میں یا مولا حسین کی دعاؤں میں آپ دیکھو کہ مولا حسین کیسے بول رہے. اور امام علی کی جو مناجات جو مسجد کوفہ میں میرے مولا پڑھتے تھے, عجیب مناجات ہے دوستو. یہ مناجات ہر کتاب میں ملے گی. ذیشان حیدر جوادی کی مرحوم کی کتاب میں بھی ہے, مفاتیح الجناح میں بھی ہے. ایون تم گوگل کرو گے مناجات امام علی, آپ سوچو علی بے نیازوں کا بے نیاز ہے. علی کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ خواہش ہے میری یوتھ سے کہ گوگل کر کے یہ مناجات نکالو. عبادت دیکھو علی کیسے کر رہا, کس انداز سے اس کی بارگاہ میں جا کے یہ مناجات کہاں کرتے تھے. اللہ ہم کو مسجد کوفہ کی زیارت نصیب کرے. جب آپ مسجد کوفہ میں جا کے امام علی کی اس جگہ پہ کہ جب میرے مولا کو 19 رمضان کو ضربت لگی تھی, جب آپ اس سے باہر نکلتا, ہر ضائع نکلتا رائٹ سائڈ پہ فوراً مڑ جاتا. کیوں مڑتا رائٹ سائڈ پہ؟ سامنے جناب مسلم ابن عقیل کا روضہ ہے. اللہ ہم کو جناب مسلم کی زیارت نصیب کرے. سامنے ان کا روضہ ہے, بس میری طرف دیکھو, یہ مولا کا روضے کا دروازہ ہے جناب مسلم کا. بس جیسی دروازے کے قریب تم پہنچتے, رائٹ سائڈ پہ پوری مسجد کوفہ ہے, رائٹ سائڈ پہ ایک محراب ہے کہ جہاں پہ بتایا جاتا کہ یہ وہی محراب ہے, یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں رمضانوں کی راتوں میں, شب جمعہ کی راتوں میں میرا مولا آ کے اللہ سے مناجات کرتا تھا. مناجات امام علی یہ ہر جگہ ملے گی. صرف پڑھ کے دیکھو تمہاری زندگی کیسے بدلتی کہ علی جیسا بندہ کہ جو اس کی ہر چیز جس کے قبضے میں ہو, زمین اور آسمان کا مالک جو ہو, جس کی محبت ایمان, جس سے بغض کفر و نفاق, بغیر اس کی محبت کے کچھ ہونے والا نہیں ہے, وہ علی اللہ کی بارگاہ میں جا کے بول رہا کہ پروردگار تیری بارگاہ میں وہ آیا ہے جس کے دامن میں کوئی عمل نہیں. ہم کہتے ہیں, میں جو بول رہا میری باتوں پہ تھوڑا غور کرو, غور کرو what I'm saying. کبھی یہ مت بولو کہ لکھنؤ کا سب سے زیادہ پائے, سب سے زیادہ نیک انسان میں ہوں. آپ بولتے نہیں, لیکن ہمارے ذہنوں میں شیطان ڈالتا کہ تم تو اتنے نیک ہو, تم نے تو اتنے کام کیے. دعا یہ کرو کہ جو کیا ہے وہ قبول بھی ہو جائے. اس لیے کہ کتنی ملاوٹ ہے معلوم ہی نہیں. انسان کی فطرت ہے کہ کبھی کسی سماج میں, معاشرے میں, پارٹی میں لوگوں کے ساتھ بیٹھے تو ہر آدمی تعریف کرے اس کی. یہ میرا نیچر ہے, یہ ہماری فطرت ہے. تعریف سب سننا چاہتے ہیں اپنی. تم لوگوں سے تعریف مت سنو, اس سے سنو تعریف. دعا یہ کرو کہ اللہ تمہاری مدح کرے. یہ میں یوں ہی نہیں بول رہا, اللہ بولتا تم میرا ذکر کرو میں تیرا ذکر کروں گا. تسبیح 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 تسبیح, اللہ کی تسبیحات پڑھو. وہ عبادت بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے. اگر کوئی یا حیو یا قیوم پڑھے کہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا, تو بیماریوں سے بچو گے, میجر ڈیزیز سے بچو گے, زندگی میں برکت ہوگی. کیا جا رہا, 2 جملے, یا حیو یا قیوم, یا عجیب عبادت ہے اللہ کی. اس کی تسبیح پڑھتے رہو, جتنی دفعہ چاہے پڑھو. جتنا تم ذکر الہی کرتے نا, اتنا تمہاری زبان میں اثر ہوتا, اتنا تمہارے منہ سے خوشبو آتی, اتنا تمہارا چہرہ نورانی ہو جاتا, اتنا تمہارا ویژن بڑھ جاتا, اتنا تم ملائکہ میں قریب ہوتے. ملک بھی یہ بولتا, ملائکہ یہ بولتے یہ وہ بندہ ہے زمین پہ جو صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے جیسا وہ لوگ کر رہے. اور ہمیشہ میں بار بار بول رہا, واسطہ معصومین کا دیکھ کے دعا کرنا. کوئی عبادت کرو معصومین کا واسطہ دو, صرف تسبیح پڑھ رہے تو معصوم کا واسطہ دو.
بہترین واسطوں میں بحق فاطمہ و ابیہا و بالوا و بنیہا، اس سے بہتر واسطہ نہیں ہے، لڑکی کا رشتہ نہیں ہے، شادی نہیں ہو رہی، بولو بحق فاطمہ و ابیہا و بالوا و بنیہا، اس سے بڑا کوئی واسطہ نہیں۔ 14 معصومین کا واسطہ تم نے دیا، یہ تین جملوں میں۔ مرکز شہزادیہ کونین، دعا کے لیے اس سے اچھا واسطہ نہیں۔ ہر نماز کے بعد جب تسبیح پڑھو نا، تسبیح پڑھنے، پلیز غور سے سنو، تسبیح پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورہ خلق پڑھو، اس کے بعد یہ جملے بولنا۔ 3 مرتبہ سورہ خلق سب کو یاد ہے، آپ نے مغرب کی نماز پڑھی، مظلوم بی بی کی تسبیح پڑھی، تسبیح پڑھ کے 3 مرتبہ بولو، قل هو اللہ احد پڑھو 3 مرتبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 3 مرتبہ پڑھ لو۔ پڑھ کے کیا کرو، یہ 3 مرتبہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہمارا ایک نیچر ہے، ہمارا، مجھے پتہ نہیں لکھنؤ والوں کا ہے نہیں ہے، لیکن دوسرے شہروں میں لوگوں کا ایک نیچر ہے، بولتے ہیں مولانا چھوٹی دعا دو لیکن فائدہ اتنا ہونا۔ وہ راستہ سن رہے، دعا چھوٹی دو، ٹائم نہیں ہے، بزنس میں بہت ہے، بزی ہے، چھوٹی دعا دو لیکن فائدہ سب سے زیادہ ہونا۔